السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر سعود اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہومیوپیتھک کمبینیشنز۔ دوستو آج ہم بات کریں گے کڈنی سٹونز کے بارے میں۔ جب کڈنی میں انوانٹڈ ایک سالڈ سا پیس بن جاتا ہے، اسے ہم کڈنی سٹون کہتے ہیں۔ اس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کیلشیم کڈنی سٹونز، دوسرا ہوتا ہے اسٹیرائڈ سٹون، تیسرا ہوتا ہے یورک ایسڈ سٹونز، اور سب سے لاسٹ میں چوتھا نمبر پر ہے سسٹین سٹونز۔ یہ 4 قسم کے سٹونز کڈنی میں بن جاتے ہیں، جس کی مختلف کازز ہوتی ہیں۔ تو ہم اس کے بارے میں آج بات کریں گے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ ہے کیلشیم سٹون۔ کیلشیم سٹون تقریباً 80% لوگوں میں پائے جاتا ہے۔ یہ سب سے کم ٹائپ کا سٹونز ہے جو کہ زیادہ تر باڈی میں بن جاتا ہے۔ اس کی جو کازز ہوتا ہے اس میں ہے کیلشیمز اور وٹامن ڈی۔ جب باڈی میں کیلشیم یا وٹامن ڈی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے بھی کیلشیم سٹونز بن جاتا ہے۔ یہ ڈائٹری سپلیمنٹ سے بھی بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب باڈی کو کسی وٹامنس کی ضرورت نہ ہو اور وہ وٹامنس ہم بار بار لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کیلشیم سٹونز بن جاتی ہے۔ فوڈز ویری ہائی ان آکسیلیٹ، مثال کے طور پر وہ فوڈز جو ہم کھاتے ہیں اور اس میں نمک یعنی ترش بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی کڈنی میں سٹون بن جاتی ہے، یعنی کیلشیم کڈنی سٹون اس سے بھی بن سکتی ہے۔ وکیڈوز ڈیٹس، یعنی یہ ایک قسم کا پھل ہوتا ہے جو کہ ناشپاتی کے شکل کا ہوتا ہے اور امریکہ میں زیادہ تر اگتا ہے۔ یہ ہمارے پاکستان میں بہت کم ہوتا ہے، یعنی بازار سے مل سکتی ہے لیکن اسے ہم خریدتے ہیں۔ یہ پاکستان میں خود بخود نہیں اگتی۔ تو یہ ایک قسم کا پھل ہوتا ہے جس سے کڈنی یعنی کیلشیم کڈنی سٹون بہت تیزی کے ساتھ بن جاتی ہے۔ گریپ فروٹس، مثال کے طور پر انگور جو ہوتا ہے اسے گریپ فروٹس کہتے ہیں۔ جب ہم وہ زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں تو اس سے بھی کیلشیم سٹون بن سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ہم آپ کو واضح کریں کہ یہ گریپ فروٹس کی وجہ سے ہر کسی کی باڈی میں کیلشیم سٹون نہیں بن سکتا۔ یہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے باڈی میں یعنی اس کی کڈنی میں کیلشیم سٹون بن جاتا ہے۔ کیوی اورنج، یہ بھی ایک قسم کا پھل ہوتا ہے جو کہ اورنج سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس کا پکچر میں یہاں پر لگاؤں گا، اس کی وجہ سے بھی کیلشیم سٹون بن سکتا ہے۔ رسپ بیریز، سپنج اینڈ ٹومیٹوز، اس کی وجہ سے یہ کیلشیم سٹونز اکثر اوقات بن سکتی ہے۔ یعنی سپنج اور ٹومیٹو یہ زیادہ تر کازیٹیو ایجنٹ ہے اور رسک فیکٹر بھی ہے کیلشیم کڈنی سٹونز کے لیے، تو اس سے زیادہ تر کیلشیم کڈنی سٹونز بن جاتی ہے۔ اسٹیرائڈ کڈنی سٹون 10% لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ امونیم اور میگنیشیم کی زیادہ مقدار کی وجہ سے بھی کڈنی میں بن جاتی ہے، یعنی جب باڈی میں امونیم اور میگنیشیم کی لیول برقرار ہو اور اسے ہم فوڈز کے ذریعے یا ڈائٹس کے ذریعے یا سپلیمنٹس کے ذریعے اور زیادہ لیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ کڈنی میں اسٹیرائڈ سٹونز بن سکتی ہے۔ یہ اسٹیرائڈ سٹونز زیادہ تر بیکٹیریا کی وجہ سے بن جاتا ہے، یعنی یہ کئی قسم کے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو کہ یو ٹی آئی میں پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ اسٹیرائڈ کڈنی سٹون بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب یورینری ٹریکٹ انفیکشن بہت زیادہ ہو جائے، جب کڈنی میں یوریٹر میں یا بلیڈر میں انفیکشنز بہت زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے اسٹیرائڈ کڈنی سٹون بہت جلد بن جاتی ہے۔ پروٹیس میرابیلائس، یہ ایک قسم کا گرام نگیٹیو بیکٹیریا ہے جو کہ یو ٹی آئی میں انفیکشن بھی کاز کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی اسٹیرائڈ کڈنی سٹون بن جاتی ہے۔ کلیبسیلا نمونیا، یہ بھی ایک قسم کی گرام نگیٹیو بیکٹیریا ہے جو کہ اسٹیرائڈ کڈنی سٹون بننے کا سبب ہوتا ہے۔ انٹیروبیکٹر اینڈ سیڈوموناس ایروجنیس، یہ بھی ایک قسم کی گرام نگیٹیو بیکٹیریا ہے جس کی وجہ سے اسٹیرائڈ کڈنی سٹونز بہت تیزی سے بن جاتی ہے۔
तीसरी नंबर पर यूरिक एसिड स्टोन्स है, जो कि 9% लोगों में पाई जाती है, जो कि डायरिया और गॉट की वजह से बॉडी में बन जाती है। यानी कि क्यों डायरिया और गॉट की वजह से बॉडी में बन जाती है? गॉट और डायरिया की वजह से बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो इस वजह से ये यूरिक एसिड किडनी स्टोन बॉडी में बनती है। गॉट एक किस्म की बीमारी है, ये एक आर्थराइटिस बीमारी है जिसमें जोड़ों में बहुत शदीद सा दर्द होता है। बाज़ अवक़ात ऐसा होता है कि इसकी वजह से जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसमें स्वेलिंग भी आ जाती है। तो ये एक किस्म की आर्थराइटिस बीमारी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। लास्ट नंबर पर है सिस्टाइन स्टोन्स। सिस्टाइन स्टोन्स बहुत कम लोगों की किडनी में बन जाती है, यानी ये तकरीबन 1-2% लोगों की किडनी में बनती है। इसकी बनने की जो रेशो है ये बहुत ही कम है बनिस्बत ये और टाइप के किडनी स्टोन्स के। इसकी जो काजिटिव एजेंट है वो है सिस्टिनोरिया। यानी सिस्टिनोरिया एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी हालत है जब अमाइनो एसिड्स की लेवल हद से ज़्यादा बढ़ जाए, यानी बॉडी में जब अमाइनो एसिड्स की लेवल नॉर्मल रहे, बरकरार रहे, तब ये किडनी स्टोन नहीं बनता। लेकिन जब बॉडी में अमाइनो एसिड्स की लेवल हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इसकी वजह से ये टाइप का किडनी स्टोन बन जाती है। अब हम आते हैं इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। आपने इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किस तरीके से करनी है? इस इन चारों में से अगर हर किस्म का किडनी स्टोन बन जाए बॉडी में तो आपने यही ट्रीटमेंट करना है। ये बहुत ही बेहतरीन इलाज है, ये बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट है जिससे आपको चंद ही दिनों में आराम मिल जाए। तो आपने ऐसा करना है कि एक होम्योपैथिक शॉप पर जाना है और ये जो चारों मेडिसिन मैं बताने जा रहा हूँ इसे ऐसी ही क्वांटिटी में लेकर आनी है, यानी इन सबको मदर टिंचर में ही लेनी है। किसी अच्छी सी ब्रांड्स की मेडिसिन लेकर आए ताकि पूरा फ़ायदा मिले। तो कम्बिनेशंस आपने इससे तैयार करनी है। तो आपने ऐसा करना है कि सबसे पहले नंबर पर आपने बारबेरस वल्गेरस को आपने मदर टिंचर में लेनी है। मैं यहाँ पर इसका पिक्चर भी लगाऊंगा। दूसरे नंबर पर आपने ऐसा करना है कि हाइड्रेंजिया हाइड्रेंजिया भी आपने मदर टिंचर में लेनी है। तीसरे नंबर पर आपने कैंथरस कैंथरस भी आपने मदर टिंचर में लेनी है। और लास्ट नंबर पर सोलोडेगो सोलोडेगो भी आपने मदर टिंचर में लेनी है। तो आपने ऐसा करना है कि एक 100 ml की खाली बोतल लेनी है और इनमें से आपने हर एक से 20-20 ml डालनी है। यानी 20 ml बारबेरस डालना है, 20 ml कैंथरस डालना है, 20 ml हाइड्रेंजिया डालनी है और 20 ml सोलोडेगो डालना है और इसे मिक्स करना है। फिर इस बोतल पर निपल बंद करना है और यूं शेक देना है तकरीबन 5 मिनट तक। अब जो मेडिसिन मैंने बताए हैं इसका काम क्या है, ये किस तरीके से काम करता है? तो सबसे पहले नंबर पर जो मेडिसिन मैंने बताए हैं बारबेरस बारबेरस की काम क्या है, बारबेरस किस तरीके से काम करता है? बारबेरस बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है किडनी स्टोन्स के लिए। जब किडनी स्टोन्स 6 mm से नीचे हो, यानी 1 mm से लेकर 6 mm तक किडनी स्टोन्स हो, तो ये इसे बहुत ही आसानी से 1 to 3 days में रिमूव करता है। लेकिन अगर किडनी स्टोन इससे भी बड़ा हो, यानी अगर 9 mm से किडनी स्टोन बड़ा हो, तो ये ऐसा करता है कि बारबेरस वगैरह किडनी में जाकर किडनी स्टोन के इर्द गिर्द एक नरम मुलायम सा लेयर बनाता है और फिर इस किडनी स्टोन को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ता है। जब इसे तोड़ता है तो ये छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट होकर आसानी से खारिज होते हैं। तो इस लेयर का ये फ़ायदा होता है कि बारबेरस वल्गेरस इस किडनी स्टोन के इर्द गिर्द लेयर बनाता है जिसकी वजह से ये किडनी स्टोन बग़ैर पेन के आसानी से खारिज होता है। दूसरे नंबर पर जो मेडिसिन है हाइड्रेंजिया हाइड्रेंजिया का क्या काम है, हाइड्रेंजिया किस तरीके से काम करता है? जब किडनी स्टोन्स की वजह से किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में इन्फेक्शंस बन जाए, अगर इन्फेक्शन हो जाए
تو ہائڈرنجیا اس انفیکشنز کو آسانی سے کور کرتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا انفیکٹیو میڈیسنس ہے، تو یہ انفیکشن کو آسانی سے کور کرتا ہے۔ کینترس کا کیا کام ہوتا ہے؟ کینترس کا یہ کام ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کڈنی اسٹون یا انفیکشن کی وجہ سے یورین برننگ کے ساتھ پاس ہوتا ہے۔ جب یو ٹی آئی یعنی یورین برننگ میچوریشن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کینترس بہت ہی بہترین کام کرتی ہے۔ کمبینیشن میں سب سے لاسٹ نمبر پر جو میڈیسنس ہے سولیڈیگو۔ سولیڈیگو کا کیا کام ہوتا ہے؟ سولیڈیگو کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ یورین فلو کو نارمل کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کڈنی اسٹون یا انفیکشن کی وجہ سے یورین بہت کم مقدار میں آتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈراپ بائی ڈراپ پاس ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یورین پاس ہی نہیں ہوتا، یعنی یورین بند سا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سولیڈیگو بہت ہی بہترین میڈیسنس ہے۔ تو آپ نے ان چاروں میڈیسن سے ایک کمبینیشنز تیار کرنی ہے اور اسے 15 ڈراپس دن میں 3 دفعہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یوز کرنا ہے۔ تو اس سے آپ کو 100% فائدہ ملے گا، 100% رزلٹ مل جائے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ملے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو دوستو، انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔